قدیم بغداد، علم، حکمت اور شان و شوکت کا شہر، اونچی عمارتیں، رنگا رنگ بازار، شیروں کے مجسمے، چراغوں کی روشنی اور گلیوں میں گھومتے وہ لوگ جو اپنی اپنی دنیا میں گم تھے۔ لیکن انہی بھری گلیوں کے ایک کونے میں ایک غریب مگر نہایت نیک دل نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا آفس۔ آفس کی جھوپڑی پرانی تھی، چھت ٹپکتی تھی، سامان بس اتنا کہ گننے میں چند لمحے لگتے۔ روزانہ صبح وہ شہر کے بازار جاتا، کچھ مزدوری کرتا، کچھ پیسے کماتا، مگر جو کماتا وہ غریبوں پر خرچ کر دیتا۔ لوگ حیران ہو کر کہتے، یہ لڑکا غریب ضرور ہے مگر اس کا دل بادشاہوں سے بڑا ہے۔ اور آفس مسکرا کر جواب دیتا، دولت ہاتھ کی چیز ہے، دل کی نہیں۔ ایک شام آفس گھر لوٹ رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک نحیف، لاغر، بوڑھا فقیر دیکھا۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ آفس نے آگے بڑھ کر پوچھا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھا کپکپاتی آواز میں بولا، بیٹا بہت بھوک لگی ہے، جسم میں جان نہیں۔ آفس کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں، ایک آج کے لیے اور ایک اگلی صبح کے لیے۔ لیکن اس نے سوچے سمجھے بغیر دونوں روٹیاں فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بزرگ کے چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا۔ آفس حیران تھا، میں نے تو بس 2 روٹیاں دیں، یہ دعا کیوں اتنی گہری لگ رہی ہے؟ لیکن اسے خبر نہ تھی، یہ بوڑھا شخص کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اسی رات آفس نے ایک حیران کن خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بغداد کا خلیفہ اپنے محل میں بیٹھا پریشان ہے۔ وزیر عرض کر رہے ہیں، جہاں پناہ خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ خلیفہ کی نظر اچانک آفس پر پڑی۔ وہ حیرت سے کہتا ہے، یہ نوجوان، اس میں کچھ خاص ہے، اسے محل میں بلاؤ۔ آفس نیند سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میں ایک غریب آدمی، خلیفہ مجھے کیوں بلائے گا؟ محل کے سپاہی اس کی جھونپڑی تک آئے۔ آفس، حکم خلافت ہے، فوراً محل چلو۔ آفس حیران بھی تھا، ڈرا ہوا بھی، لیکن جانا تو تھا۔ محل پہنچ کر دیکھا، شاندار دربار لگا ہوا تھا۔ خلیفہ تخت پر بیٹھا، گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ خلیفہ نے آفس کو دیکھ کر کہا، نوجوان، رات میں نے خواب دیکھا کہ تیرے نصیب میں کچھ بڑا لکھا ہے، تم کل سے ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ آفس نے عاجزی سے کہا، جہاں پناہ، میں تو ایک غریب مزدور ہوں۔ خلیفہ مسکرایا، مزدوری دل کی ہوتی ہے، ہاتھ کی نہیں۔ کچھ دن بعد خلیفہ نے آفس کو خزانے میں بلوایا۔ آفس، بتاؤ، دولت کم کیوں ہو رہی ہے؟ آفس نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، جہاں پناہ، دولت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، اسے روکنے سے کم ہوتی ہے۔ خلیفہ حیران ہو گیا، یہ بات تم نے کہاں سیکھی؟ آفس نے سارا قصہ سنایا، بوڑھا فقیر، روٹیاں اور اس کی دعا۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیا، آج سے بغداد کے غریبوں میں دن رات کھانا تقسیم ہوگا۔ چند ہفتوں میں شہر بدل گیا، تجارت بڑھی، لوگ خوشحال ہوئے، برکت آ گئی اور خزانہ دوبارہ بھرنے لگا۔ یہ آفس کی دوسری آزمائش تھی اور وہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ خلیفہ نے ایک بند صندوق آفس کو دیا اور کہا، یہ صندوق شہر کے باہر بزرگ درویش کو پہنچا دو، لیکن راستے میں اسے کھولنا مت۔ وزیر کو یقین تھا، یہ غریب لڑکا لالچ میں آ جائے گا۔ آفس صندوق لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے وسوسے ڈالے، کھول کر دیکھ لو، شاید سونا ہو، مگر آفس رک گیا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں خیانت نہیں کروں گا۔ جب آفس درویش کے پاس پہنچا تو حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ وہی بوڑھا فقیر، وہی نورانی چہرہ، وہی شخص جسے اس نے 2 روٹیاں دی تھیں، وہی درویش بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ درویش نے صندوق کھولا، صندوق خالی تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ ایمان کی آزمائش تھی اور تم کامیاب ہو گئے آفس۔ خلیفہ اور وزیر دونوں یہ سب چھپ کر دیکھ رہے تھے۔
خلیفہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وزیر کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ خلیفہ نے اعلان کیا، آج سے آفس بغداد کا مشیر خاص ہوگا۔ آفس کو محل میں خوبصورت کمرہ ملا، عزت ملی، اختیار ملا، مگر اس کا دل وہی رہا۔ وہ روزانہ غریبوں کو کھانا بھیجتا، یتیموں کی مدد کرتا، اپنی پرانی گلی اور جھونپڑی دیکھنے جاتا۔ لوگ کہتے، جب رب دیتا ہے تو حیران کر کے دیتا ہے۔ ایک رات وہی بزرگ درویش آفس کے خواب میں آئے، مسکرا کر بولے، آفس اللہ نے تیری ایک نیکی قبول کی۔ وہ 2 روٹیاں، ساری کرامت انہی کی تھی۔ آفس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دوستو، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی پوری تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا ایک لقمہ، ایک اچھا لفظ، ایک دعا۔ یہ تھا بغداد کے غریب کا قصہ۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں۔